Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے اسلامی بھائی، یہ بات آج ڈھکی چھپی نہیں ہے، بلکہ روز روشن کی طرح عیاں اور بیاں ہے کہ آج مجموعی طور پر مسلمانوں کی ہوا اکھڑ چکی ہے. آج پوری دنیا کے اندر کہیں بھی مسلمانوں کی عزت و عظمت نہیں ہے. آج کہیں بھی مسلمانوں کا رعب و دبدبا نہیں ہے. آج کوئی بھی فرد، کوئی بھی گروہ، کوئی بھی مذہب کے ماننے والے، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی حکومت و سلطنت مسلمانوں سے نہیں ڈرتی. آج ہر کسی سے مسلمان ڈر رہے ہیں. آج عالمی سطح پر مسلمانوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. آج مسلمانوں کو ضعیف اور کمزور امت تصور کیا جا رہا ہے. آج دنیا کے ہر خطے میں مسلمانوں کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے.
آج مسلمانوں کی مذہب و ملت کا تمسخر کیا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے محبوب رہبر، مسلمانوں کے محبوب آقا، کائنات کا سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر فلمیں بنائی جا رہی ہے۔ آج قرآن کریم کو جلایا جا رہا ہے، قرآن کریم کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ اے مسلمانوں، آج اسلام کے جانثار صحابہ کرام کے خلاف کتابیں لکھی جا رہی ہے۔ آج مسلمانوں کے رہبر، مسلمانوں کے مربی علماء کرام کو چن چن کر ختم کرنے کی پلاننگ اور تیاری کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کو دہشت گرد آج قرار دے دیا جا رہا، آتنکوادی کہا جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، ذرا غور تو کرو، آج ہماری ایسی حالت کیوں کر آ گئی؟ آج کہیں بھی ہمارا روب و دبدبا کیوں نہیں ہے؟ آج پوری دنیا کے اندر ذلت و خوار کی زندگی اے مسلمانوں ہم کیوں کر گزار رہے؟ ذرا سوچو تو صحیح، اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا؟ کہاں سے آ گیا؟ یہی مسلمان تھے، یہی کل مسلمان تھے جس سے دنیا کی سپر طاقت قیس و کسریٰ لرزہ کرتی تھی۔ یہی وہ مسلمان تھے، کل تک یہی مسلمان تھے جو مسلمانوں نہتھے تھے۔ ان کے پاس لڑائی کا سر و سامان نہیں تھا، صرف 313 تھے، لیکن 313 کے لشکر نے 1000 کافروں کے لشکر کو شکست دے دیا تھا۔ یہی وہ مسلم قوم تھی جو صرف 3000 تھی، لیکن 3000 کے لشکر نے 2 لاکھ کے لشکر کو شکست دے دیا تھا۔ ہاں مسلمانوں، یہی وہ مسلم قوم تھی جو دریا اور آگ کے سمندروں میں کود جایا کرتی تھی اسلام کی خاطر، اور اسلام کی خاطر آگ اور دریا کے سمندروں کے اندر کو عبور کر جایا کرتی تھی۔ یہی وہ مسلم قوم تھی جن سے دنیا کے سب سے بدبخت قوم، دنیا کے سب سے رذیل قوم، دنیا کے سب سے کمین قوم، جن کا کوئی وقت نہیں تھا، جن کی کوئی ہمت نہیں تھی، دنیا کے سب سے بدبخت قوم یہ اسرائیل مسلمانوں سے کانپتی تھی، مسلمانوں سے منتیں مانگتی تھی۔ ہم مسلمانوں خیبر سے جب ان یہودیوں کو نکال رہے تھے، حضرت عمر نے تو یہودیوں نے کہا تھا، اے عمر، کیا آپ کو اللہ کے نبی کا فرمان یاد نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا یہودی کو خیبر میں رہنے دو، اس بنا پر کہ بدبخت یہودی قوم مسلمانوں کو اپنے زمین کے پیداوار کا کچھ حصہ دے کر رہیں گے، ٹیکس دے کر رہا کریں گے۔ اس بات پر حضرت عمر نے کہا تھا، اے بدبختوں، اللہ کے دشمنوں، مجھے میرا نبی کا فرمان یاد ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا تھا، اے یہودیوں، ایک وقت ایسا بھی آئے گا تم کو یہاں سے بھگایا جائے گا، تم کو یہاں سے لات ماری جائے گی، تمہارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا اور تم بھاگو گے، تمہارے پیچھے تمہاری اونٹنی دوڑتی ہوئی جائے گی، اور تمہارے سر پر جو عمامہ ہوگا وہ بھی اچھلتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک زمانہ تھا، ایک وقت تھا، یہ یہودی مسلمانوں سے منتیں مانگ رہے تھے، لیکن مسلمانوں ذرا ہمیں بتاؤ تو صحیح، ان بدبختوں کی آج ہمت کیسے ہو گئی کہ فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ یہی عیسائی جو آج اپنے آپ کو سپر طاقت کہا کرتی تھی، اسی عیسائیوں کو مسلمانوں نے
اتنا مارا تھا ان کو کہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملی تھی. جب یہ عیسائی بھاگ رہے تھے، جب یہ عیسائی کشتی پر سوار ہوئے تو عیسائیوں کے کمانڈر نے سرزمین کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا تھا، اے زمین، اب سے قیامت تک میں تیرے پاس کبھی نہ آ سکوں گا. لیکن مسلمانوں، آج عیسائی بھی ہم سے شیر ہو گئے، آج یہودی بھی ہم سے شیر ہو گئے. آج یہ کافر، یہ بدبخت کھڑے کھڑے پیشاب کرنے والے جو ہمارے تلوے چاٹا کرتے تھے، جو ہماری غلامی کی زندگی گزارتے تھے، مغل بادشاہ کے جوتے صاف کیا کرتے تھے، آج یہ کافر بھی ہم سے شیر ہو گئے، آج ان کی شاشیں بھی ہم سے شیر ہو گئی. مسلمانوں ذرا ہمیں بتاؤ تو صحیح، اتنا بڑا انقلاب کیوں کر آ گیا، کیسے آ گیا؟ کیا ہمارے پاس یا ان ذلیل و خوار جو آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، کہ ان کی وجہ تعداد کی کمی ہے، آبادی کی کمی ہے؟ کیا مسلمانوں کی ذلت و خوار کی زندگی کی وجہ روپیے پیسے کی کمی ہے؟ کیا مسلمانوں کی ذلت و خوار کی زندگی جو گزار رہے ان کی کمی وسائل کی کمی ہے؟ کیا سائنس، جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کی کمی ہے؟ کیا مسلمانوں کی ذلت و خوار کی زندگی کی وجہ اس کی کمی فوجوں کی کمی ہے؟ نہیں مسلمانوں، ہرگز نہیں. پوری دنیا کے اندر اگر آبادی کے حساب سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کی آبادی 1 ارب 33 کروڑ سے زیادہ ہوا کرتا. اگر وسائل کے ذریعے دیکھا جائے تو مسلمانوں کے پاس پیٹرول کے سجال ہیں اور سونے چاندی کے کنویں ہیں اور بھی معدنی جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہوا کرتی، مسلمانوں کے پاس ان کے خزائن ہیں. مسلمانوں کے پاس نہ تو پیسے کی کمی، نہ تو وسائل کی کمی، نہ تو سائنس کی کمی. اگر وہ کمی ہے، اگر غور کیا جائے تو جو آج ہم زندگی گزار رہے مسلمانوں، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے آپس کی لڑائی، فرقوں میں بٹنا، اپنے الگ گروپ بنا لینا، جماعتوں میں بٹ جانا، اللہ اس کے رسول کے احکام سے منہ کو موڑنا. اور سب سے بڑی وجہ مسلمانوں اتحاد و اتفاق کا فقدان ہے. جب مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع تھے، جب مسلمان ایک دوسرے مسلمان بھائی کے لیے جان دینے کو تیار ہو جایا کرتے تھے، جب تک مسلمان ایک شیشہ پلائی دیوار کی طرح ایک آپس میں جڑے ہوئے تھے، دنیا کے کسی کافر کو ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، کتابوں کے اندر ان کا واقعہ تھا. مسلمانوں ذرا اس واقعے سے عبرت حاصل کریں، اندازہ کریں. جو آج ہم آپس کے لڑائیوں میں بٹ کر اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، ان کے چند بیٹے تھے اس بوڑھے میاں کے. انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک مرتبہ حکم دیا کہ بیٹا ایک اچھا سا مضبوط سا رسی لا. رسی کو لایا جاتا ہے اور اپنے بیٹے کو کہتے ہیں تم تمام مل کر اس رسی کو توڑو. تمام اس کے جو بچے ہوتے تمام اپنا زور لگاتے، طاقت لگاتے ہیں، رسی نہیں ٹوٹتی. پھر وہ بوڑھے میاں کہتے ہیں ادھر لا، رسی مجھے دے. رسی جب ان کو دیا جاتا ہے وہ بوڑھے میاں اس رسی کے گڑھے کو کھول ڈالتے ہیں. اس کے بعد ان کا جو سب سے چھوٹا بیٹا ہوتا اس اپنے بیٹے کو کہتے بیٹا اس رسی کو توڑ. اس کا بیٹا سب سے چھوٹا سب سے کمزور فوراً رسی کو توڑ ڈالتا ہے. اس کے بعد وہ بوڑھے میاں کہتے ہیں بیٹے تمہاری حالت
کے بعد اگر تم آپس میں اس رسی کے گیڑھے کے جیسے مل کر رہے تمہیں دنیا کی کوئی طاقت تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی بھی تمہارا بات بیکار نہیں کر سکتا۔ لیکن بیٹے اگر تم آپس کے لڑائی میں پھنس کر الگ ہو گئے، آپس کے فتنوں میں پھنس کر الگ ہو گئے، اگر تم آپس میں انتشار میں پھیل گئے تو بیٹا اسی رسی کی طرح تمہیں جو چاہے گا لات مارے گا، تم کو توڑ مڑوڑ کر ختم کر دے گا۔ مسلمانوں آج یہی ہماری وجہ ہے، جو چاہتا ہے ہمیں لات مار کر چلا جاتا، جو چاہتا ہے ہمارا یوز کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اتحاد و اتفاق جیسی دولت کو چھوڑا، اللہ نے ہمیں یہاں پہنچا دیا۔ آج خود مسلمان بھائی کے پیر کھینچنے میں لگا ہوا ہے، آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے خون کے پیاسے ہوئے پڑے، آج ایک مسلمان دوسرے اپنے مسلمان سے اتنا حسد کر رہا جس کی کوئی حد نہیں۔ مسلمانوں، جس کو میرا اللہ نے جتنا مقدر میں رزق دیا ہے، تمہارے پیر کھینچنے سے، تمہارے اس کے پیچھے پڑنے سے اس کا بال بھی بیکار نہیں ہوتا، لیکن تمہارے اوپر گناہوں کا پلندہ ضرور آ جائے گا۔ جو لوگ تاریخ آشنا ہیں، تاریخ کو ریڈنگ کرتے ہیں، ڈکشنری کو، ہسٹری کو، انہیں معلوم ہے جب غرناطہ کے اوپر تباہی بربادی کے بادل چھائے ہوئے تھے، جب اسپین کے اوپر مسلمانوں پریشانی کے عالم میں وہاں کے لوگ مبتلا تھے، اس وقت مسلمان اپنے آپ پر اسی چیز میں گھمنڈ کر رہے کہ میں عربی ہوں، میں عجمی ہوں، میں سردار ہوں، میں اس فرقے سے تعلق رکھنے والا ہوں۔ اس کے اوپر وہ کفر کے فتوے لگا رہے تھے، اس کے پیچھے وہ کھڑے ہوئے تھے۔ مسلمانوں، اس اسپین کی تاریخ تو آپ پڑھیں، جس اسپین کے اندر مسلمانوں کی 800 سال تک حکومت رہی ہے، جس اسپین کا کوئی بھی قلعہ ایسا نہیں جہاں پر اللہ کے اذان کے کلمے کو بلند نہ کیا گیا ہو۔ لیکن آج اس اسپین کا کیا حال کتابوں کے اندر آتا ہے۔ اس اسپین کے اندر جو تباہی کے دہانے مسلمانوں کے اوپر کھلے، اتحاد و اتفاق کو چھوڑنے کی وجہ سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا پیر کھینچ رہے تھے، ان کو خون کے پیاسے ہو گئے، یہاں تک وہاں کے مسلمان، اسپین کے مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانے کے لیے عیسائیوں کا سہارا لیا اور اس کو قتل کرایا۔ عیسائیوں سے دوسرے مسلمانوں کو پھر وہ وقت بھی آیا اسپین کے اندر جہاں 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی۔ ایک زمانے میں اس اسپین کا بول بالا ہوا کرتا تھا، لیکن جب آپس میں لڑے، فرقوں میں بٹے، اپنے 1-1.5 انچ کی مسجدیں بنانے کی فکر میں لگے، اپنے جماعت میں الگ ہوئے، تو پھر اللہ نے ایسا عذاب بھیجا، وہاں کی مسجدیں آج بھی گرجا گھر میں تبدیل ہو چکی ہے۔ وہاں کے مسلمانوں کو زبردستی پکڑ کر عیسائی بنایا گیا، وہاں کے ماں بہنوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا جس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بغداد ایک زمانہ تھا، بڑے بڑے اللہ والے بغداد کے اندر پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے اللہ کے چہیتے بغداد کے اندر پیدا ہوئے، بڑے بڑے عالم دین وہاں پیدا ہوئے، اور ایسی اسلامی احکامات دین کے اوپر کتابیں لکھی گئی، لائبریری فوراً بھر جایا کرتا تھا۔ علم کا بہار تھا، دین کی محنتیں تھی، لیکن جب پھر بغداد والے بھی آپس میں الگ ہوئے، وہاں بھی اتحاد و اتفاق کو ختم کیا، تو
مسلمانوں پھر میرا اللہ نے وہاں بھی اپنا عذاب بھیجا تاتاری کی شکل میں. وہ تاتار قوم، وہ تاتاری فتنہ جس کو بیان کرتے ہوئے دل دہل جاتا ہے. ہلاکو خان اور اس کے فوج نے 1 کروڑ 6 لاکھ مسلمانوں کو بغداد میں ذبح کیا. وہی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا جو آج ہم فخر کرتے ہیں. ارے ہمارے اتنے ممالک ہیں مسلم، اتنے اسلامی کنٹری ہمارا ساتھ دیں گے. نہیں مسلمانوں، ہرگز نہیں. سب اپنی روٹی تو سیک لیں گے لیکن کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں. 1 کروڑ 6 لاکھ بغداد کے اندر ہلاکو خان نے مسلمانوں کو ذبح کیا، قتل کیا، جلایا. اور قرآن کریم کا اتنا نسخہ جلا کر دریا کے اندر پھینکا گیا. کتابوں کے اندر آتا ہے قرآن کریم کے نسخے جلے ہوئے، جو کاغذ جلے، اس کے راکھ سے دریا کا پانی بلیک یعنی کالا پڑ گیا تھا. اندازہ کریں کتنے قرآن کریم جلائے گئے ہوں گے. وجہ کیا تھی؟ اتحاد و اتفاق کو وہاں کے لوگوں نے چھوڑا. اور پھر آپ تاریخ پڑھیں تو صحیح، بخارا، سمرقند، تاشقند، اسلامی مسلمانوں اسٹیٹ یا اسلامی دیش ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں. بخارا، بخاری شریف، وہاں امام پیدا ہوئے بخارا کے اندر. جو قرآن کے بعد سب سے زیادہ اہم کتاب بخاری شریف ہے. وہاں کے امام نے لکھے، بڑے بڑے امام وہاں پیدا ہوئے. بخارا، سمرقند، تاشقند کے اندر علم کا بہار تھا. بڑے بڑے مدارس قائم، بڑے دین کی خدمت. لیکن جب وہاں کے بھی لوگ آپس میں لڑے، اپنے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانے لگے، صرف اپنا دیکھنے لگے، دوسرے مسلمان سے حسد کرنے لگے، تو میرے بھائی وہاں بھی میرا اللہ نے عذاب بھیجا. کتابوں کے اندر آتا ہے وہاں کے مسلمانوں کو ایسا دردناک طریقے سے پریشان کیا گیا، ذبح کیا گیا، اس کو بیان کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بخارا سمرقند کے اندر کتابوں کے اندر آتا ہے مسلمان کو کھڑا کر دیا کرتا تھا دیوار کے بغل میں، دیوار کے سائڈ، اور دوسرے طرف سے کیل ٹھوکا جاتا تھا. اس کیل نکل کر مسلمان کے کان کے اندر سے نکلتا تھا. مسلمانوں کو کھڑا کیا جاتا، کھڑے کر کے اس کا بال سر سے کھینچ لیا جاتا تھا، ناخن کو کھینچا جاتا تھا. بتاؤ تو صحیح، اندازہ کرو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اور لوہے کو گرم کیا جاتا، اور انسان کے جو نازک پارٹس ہیں اس پارٹس کے اندر لوہے کو گرم کر کے بخارا سمرقند کے اندر مسلمانوں کو اس پارٹس کے اندر ڈال دیا جاتا تھا. اندازہ کریں. اور وہاں کی مسلمان ماں بہنوں کے ساتھ ایسا گندا سلوک کیا گیا. مسلمانوں مسجد ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا. قلم اگر اس کے اوپر لکھی جاتی ہے، قلم اٹھایا جاتا، قلم مسلمانوں کانپ جائیں گی. کیوں ایسا ہوا؟ آپس کی لڑائی کی وجہ سے، ایک دوسرے سے حسد کی وجہ سے. مسلمانوں ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ. ہم دیوبندی، بریلوی اس جماعت سے بعد میں تعلق رکھتے ہیں. پہلے مسلمانوں ہم ایک مسلمان ہیں. دوسرے کنٹری کا تو چھوڑو، آج اسی ہندوستان کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا. ذرا غور تو کرو. آج وہی اسپین اور فلسطین، بخارا، سمرقند، بغداد کی تاریخ یہاں دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں، تیاری کی جا چکی ہے. اور انسانیت کے نام پہ بھیڑیا، ہندو کا سر گنا، جس کا میں نام نہیں لیتا، کہ جو بار بار ادر کنٹری کا سفر کر رہے، دکھایا تو اور جاتا ہے اس لیے سفر کیا جا رہا، لیکن اندر کی کچھ اور بات ہے. وہاں جا کر معلوم کیا جا رہا. ہمارے بڑے بول رہے کہ ہندو کا سرغنہ بدبخت انسان
انسانیت کے شکل میں بھیڑیا جو ادر کنٹری جا رہا وہ یہ چیز پتہ لگاتا ہے جا کر وہاں کے مسلمانوں کو کیسے کمزور کیا گیا ہے، کیسے وہاں کے مسلمانوں کو ختم کیا گیا، ہندوستان کے اندر بھی لایا جائے۔ وہی آج ہو رہا، آج مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے انسانیت کے نام پہ جو بھیڑیے ہیں ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، ان کو سامان سے لیس کیا جا رہا ہے۔ وہ صرف اشارے کے منتظر ہوا کرتے ہیں، جہاں ان کو اشارہ ملتا فوراً وہ کر ڈالتے ہیں جو ان کو کرنا ہوتا۔ دیکھو تو صحیح، سال کے 11-12 مہینے میں ہر مہینے میں کوئی تو یا تو ہماری مسجدیں گرائی جاتی ہیں، یا تو ہمارے مدارس جلائے جاتے ہیں، یا تو ہمارے علماء کرام کو کسی اسٹیشن پر یا روڈ پر پکڑ کر مار دیا جاتا ہے۔ کبھی اخلاق کو مارا جاتا، کبھی تبریز کو مارا جاتا۔ تبریز بیچارے کی چند مہینے کا 1 مہینے بھی نہیں گزری تھی شادی کی، پکڑ کر مار دیا گیا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ وجہ کیا؟ ہم آپس میں بڑھ چکے ہیں۔ خدارا آج ہندوستان کے اندر بڑے پیمانے پر مسلمانوں کو کمزور اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازشیں کر کے اس کی تیاری ہو کے کام انجام دینے پہ تیار ہے، صرف اشارے کی کمی ہے۔ خدارا مسلمانوں ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ، اللہ اس کے رسول کے احکام پر آ جاؤ، آپس میں فرقوں میں نہ بٹھو، آپس میں گروپوں میں نہ بٹھو۔ جب ہم کو کوئی پکڑ کر پریشان کرے گا، جب ہماری مسجدوں کے اوپر بارود پھینکے جائیں گے، جب ہمارے خانقاہ یا مدارس جلائے جائیں گے، تو یہ نہیں دیکھیں گے یہ بریلوی ہے یا دیوبندی، یہ جماعت ہے، یہ غیر مقلد ہے یا تبلیغی جماعت والے، یہ اہل سنت والجماعت یا کسی اور فرقے سے یا کسی اور مسلک سے تعلق رکھنے والا۔ وہ تو صرف یہ دیکھتا ہے یہ مسلمان ہے یا نہیں۔ خدارا آپس میں مل کر رہیں، آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہیں۔ جن کا دیش کا میں نے نام لیا، جو ان کی بری حالت ہوئی، ان کا کوئی پرسان حال نہ ہوا، صرف وہی اتحاد و اتفاق کا مسلمانوں فقدان تھا۔ خدارا آپس میں الفت و محبت کے ساتھ ایک بن کر نیک بن کر زندگی گزاریں، فرقوں میں نہ بٹیں اور ایک دوسرے کو گری ہوئی نگاہ سے نہ دیکھیں، آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مختصر سی باتوں پر غور و فکر اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا